بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ میں وقار ارشد، آپ کا بایولوجی ٹیچر۔ آئیے آج کے لیکچر کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ریکال یور میموری، پریویس لیکچر میں ہم ڈسکس کر رہے تھے بیلنس ڈائٹ کے بارے میں۔ بیلنس ڈائٹ کس کو کہا جاتا ہے؟ متوازن غذا کو کہا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بیلنس ڈائٹ یا متوازن غذا ایسی غذا ہوتی ہے کہ جس کے اندر جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، نشوونما کے لیے، انرجی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تمام غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بیلنس ڈائٹ کی بات کی جائے تو ہر انسان کے لیے متوازن غذا مختلف ہوتی ہے، اس کے جسم کی ضرورت کے مطابق ہوتی ہے، اس کی عمر کے مطابق ہوتی ہے، اس کی جنس کے مطابق ہوتی ہے اور اس کے کام کرنے کی نوعیت کے مطابق ہوتی ہے۔ ایج کی بات کی جائے تو بچوں کو بچپن کے دوران جب نشوونما کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، زیادہ انرجی والی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ نوجوانوں کی بات کی جائے، بڑی عمر کے لوگوں کی بات کی جائے، ایڈلٹس کی بات کی جائے، بالغ افراد کی بات کی جائے، ان کی متوازن غذا کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں، ان کی انرجی ریکوائرمنٹس مختلف ہوتی ہیں، ان کی باڈی کو پروٹینز کی ضرورت بھی مختلف ہوتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طرح اگر جینڈر یعنی جنس کی بات کی جائے، ایک ہی عمر سے تعلق رکھنے والے مرد اور عورت کے جسم کا موازنہ کیا جائے تو مرد کے جسم میں زیادہ انرجی والی متوازن غذا کی ضرورت ہوتی ہے بنسبت عورت کے جسم کے۔ اسی طرح سے اگر ہم نیچر آف ایکٹیویٹی کی بات کریں تو وہ شخص جو سارا دن محنت اور مشقت کرتا ہے، اپنے قدموں پر کھڑا ہے، اپنے خاندان کا کفیل ہے، ان کی کفالت کرتا ہے، ان کا پیٹ پالتا ہے، اس شخص کو زیادہ انرجی والی غذا کی ضرورت ہوتی ہے بنسبت اس شخص کے جو سیڈنٹری ہیبٹس والی زندگی گزار رہا ہے، جس کا طرز زندگی سستی اور کاہلی والا ہے، جس کی زندگی گزارنے کی ترتیب آرام اور سکون والی ہے، اس کے جسم کی انرجی کی ریکوائرمنٹ نسبتاً کم ہوتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے ڈسکس کیا ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں جو کامن فوڈز استعمال ہوتی ہیں ان میں میجر کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور لپڈ کتنی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے مال نیوٹریشن کا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مال نیوٹریشن کس کو کہا جاتا ہے؟ غذائیت سے متعلقہ مسائل کو کہا جاتا ہے۔ پرابلمز ریلیٹڈ ٹو نیوٹریشن آر گروپڈ ایز مال نیوٹریشن۔ وہ تمام مسائل جن کا تعلق غذا سے ہے ان کو مال نیوٹریشن مجموعی طور پر نام دیا جاتا ہے۔ آپ سے شارٹ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے، ڈیفائن مال نیوٹریشن، تو آپ اس کی ڈیفینیشن یوں لکھ سکتے ہیں: پرابلمز ریلیٹڈ ٹو نیوٹریشن، مسائل جو کہ غذائیت سے تعلق رکھتے ہیں، often refers to، جن سے عموماً مراد لی جاتی ہے: نمبر 1، انڈر نیوٹریشن، resulting from inadequate consumption، جو نتیجہ ہوتی ہے ناکافی خوراک کو لینے کا، پور ایبزارپشن، یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کھانا تو کھا رہا ہے انسان لیکن اس کے جسم میں جذب نہیں ہو رہا ہے، اور ایکسیس لاس آف نیوٹرینٹ، یا تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے جسم سے غذائی اجزاء بڑی تعداد میں خارج ہو رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں۔ نمبر 2، اوور نیوٹریشن، resulting from overeating or excess intake of specific nutrients۔ اوور نیوٹریشن کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جسم میں خاص غذائی اجزاء کا زیادہ ہو جانا ہے جو نتیجہ ہو سکتا ہے اوور ایٹنگ کا۔ کسی انسان کی کوئی پسندیدہ خوراک اگر وہ بہت زیادہ استعمال کر رہا ہے جس کے اندر خاص غذائی اجزاء تو موجود ہیں جبکہ دوسرے غذائی اجزاء موجود نہیں ہیں جو جسم کی ضرورت ہیں، تو یہ بھی مال نیوٹریشن کا سبب بنتا ہے، غذائیت کی خرابی کا باعث بنتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد جو فردر ڈیٹیل ہے وہ ہے اٹ میں انکلوڈز، اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے نو انف کیلری، یعنی غذائیت سے متعلقہ مسائل کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے متعلقہ شخص کے جسم میں غذائیت کے مسائل کی وجہ سے کیلوریز کافی مقدار میں موجود نہ ہوں، اور اسی طرح سے ڈائٹ لیک پروٹین، وائٹامن اینڈ ٹریس منرل، وہ جو خوراک استعمال کر رہا ہے اس کے اندر پروٹین کی کمی ہو، وائٹامنس کی کمی ہو یا ٹریس منرلز کی کمی ہو۔ یہ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں مال نیوٹریشن کی،
غذائیت کی خرابی کی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، مال نیوٹریشن کو ڈسکس کرنے کے بعد اب ہم سمجھنے والے ہیں مال نیوٹریشن سے پیدا ہونے والے مسائل کو، وہ کون کون سے ہیں اور کتنی اقسام کے ہیں، ان میں کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. آئیے ڈسکس کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، مال نیوٹریشن اور اس کی فردر ڈیٹیل کو آئیے دیکھ لیتے ہیں. اٹ میں کوز، مال نیوٹریشن کی وجہ سے کیا خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں؟ ویک امیون سسٹم، مدافعتی نظام کمزور ہو سکتا ہے. امپیئر فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ، طبعی اور جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ دماغی صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے. سلو تھنکنگ، مال نیوٹریشن کا شکار انسان، اس میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، محدود ہو جاتی ہے، سست روی کا شکار ہو جاتی ہے. سٹنٹ گروتھ، سٹنٹ گروتھ کہا جاتا ہے نشوونما میں کمی کو. افیکٹ فیٹل ڈیولپمنٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، فیٹل کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے اس بچے کے لیے جو ابھی بہت چھوٹا ہے، اس کے اندر بھی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اس کی صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے اگر ماں مال نیوٹریشن کا شکار ہے، غذائیت کی خرابی کا شکار ہے. کامن فارمز. ڈیئر اسٹوڈنٹس، مال نیوٹریشن کی ٹائپس کی بات کی جائے، مال نیوٹریشن کی فارمز کی بات کی جائے تو وہ 3 فارمز ہیں. آئیے دیکھ لیتے ہیں، ایک ایک کر کے ان کو سمجھ لیتے ہیں. PEM، پروٹین انرجی مال نیوٹریشن. MDD، منرل ڈیفیشنسی ڈیزیز. OIN، اوور انٹیک آف نیوٹرینٹس. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سے شارٹ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے کہ مال نیوٹریشن سے ہونے والے مسائل کو انلسٹ کیجئے، تو آپ ان پوائنٹس کو مینشن کر سکتے ہیں. آپ سے شارٹ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے enlist the common forms of malnutrition، آپ ان پوائنٹس کو مینشن کر سکتے ہیں. آپ سے شارٹ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے PEM سے کیا مراد ہے، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ ایک ایبریویشن ہے، اس کا مطلب پروٹین انرجی مال نیوٹریشن ہے. اسی طرح سے آپ سے شارٹ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے واٹ از MDD. آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، بلکہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ بھی ایک ایبریویشن ہے جس کا پورا فکرہ یہ ہے منرل ڈیفیشنسی ڈیزیز. اسی طرح آپ سے شارٹ کویسچن میں یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے OIN سے کیا مراد ہے. آپ نے فوراً سے پہلے ذہن میں لے کر کے آنا ہے کہ یہ ایک ایبریویشن ہے اور اس کے پورے فکرے کو ہم نام دیتے ہیں اوور انٹیک آف نیوٹرینٹس کا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پروٹین انرجی مال نیوٹریشن کو ڈسکس کرنے والے ہیں. بقیہ 2 کامن فارمز ہمارے اگلے لیکچر کا ٹاپک ہوں گی. آئیے دیکھتے ہیں پروٹین کی کمی سے ہونے والی خرابی جسے PEM کہا جاتا ہے، پروٹین انرجی مال نیوٹریشن کا نام دیا جاتا ہے، وہ کیا ہے، اس سے کون سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور کون سے مسائل جنم لیتے ہیں. PEM، پروٹین انرجی مال نیوٹریشن، یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ان ایڈیکویٹ ایبلٹی، ناکافی طور پر میسر ہونے کی وجہ سے، اور ایبزارپشن یا ناکافی جذب ہونے کی وجہ سے. کس کے؟ آف انرجی، انرجی کے، اینڈ پروٹینز ان دا باڈی، اور پروٹین کے ہمارے جسم کے اندر. یعنی ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ غذائیت کی ایسی خرابی ہے جس کی وجہ ہمارے جسم میں پروٹین اور انرجی کی ناکافی دستیابی یا پروٹین اور انرجی کا ناکافی مقدار میں جذب ہونا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پروٹین کی خرابی جسے پروٹین انرجی مال نیوٹریشن کہتے ہیں، یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے، بنیادی وجہ ہے ترقی پذیر ممالک کے اندر بچوں کی شرح اموات کی. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، آبجیکٹیو ٹائپ کویسچنز کا حصہ بن سکتی ہے. MCQ میں پوچھا جا سکتا ہے لیڈنگ کوز آف چلڈرن ڈیتھ ان ڈیولپنگ کنٹریز کیا ہے. آپ کو 4 آپشنز دی جا سکتی ہیں اور اس میں سے آپ نے ٹک کرنا ہے پروٹین انرجی مال نیوٹریشن کو، کیونکہ یہ سب سے بڑی وجہ ہے دنیا میں بچوں کی شرح اموات کی ان ممالک کے اندر جو ترقی پذیر ممالک ہیں، جہاں وسائل محدود ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب دیکھتے ہیں ہم اس کی وجہ سے کون سے ڈس آرڈرز جنم لیتے ہیں. پروٹین انرجی مال نیوٹریشن کی بات کی جائے تو اس کی وجہ سے 2 طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں.
जन्म लेती हैं और वो क्वाशियर कोर है और उसके साथ साथ मेरास्मस है। क्वाशियर कोर और मेरास्मस की क्या तफसीलात हैं, इनके अंदर कौन सी खराबियां पैदा होती हैं, ये किस उम्र के इंसान को लाहक होती हैं, आइए इनको डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के इंट्रोडक्शन के बाद आइए अब हम देख लेते हैं इसकी वजह से होने वाले डिसऑर्डर्स कौन से हैं, खराबियां कौन सी हैं। इससे पहले एक बात को समझ लीजिए, डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है। ऑर्डर तरतीब को कहा जाता है, डिसऑर्डर बेतरतीबी को कहा जाता है। यानी कोई काम अगर अपनी रूटीन से हट करके वाक़या हो रहा है, ये डिसऑर्डर कहलाता है। और प्रोटीन की कमी से होने वाली खराबियां दो तरह की हैं, अभी हमने पिछले बोर्ड पे डिस्कस किया, वो क्वाशियर कोर है और मेरास्मस है। डियर स्टूडेंट्स, क्वाशियर कोर में क्या तब्दीलियां होती हैं, किस उम्र के इंसान को ये आर्जा लाहक होता है और उससे क्या मसाइल जन्म लेते हैं, आइए समझ लेते हैं। क्वाशियर कोर, इसकी डेफिनेशन आपके इम्तिहानात में पूछी जा सकती है। इसकी डेफिनेशन के बारे में अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो आप इसका जवाब यूं लिखेंगे, इट इज ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। एट द एज ऑफ 12 मंथ्स, 12 माह की उम्र में होती है। यहां पर आप लोग एड ऑन करेंगे 12 के साथ मंथ का वर्ड। व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज डिसकंटिन्यूड, जब बच्चा मां का दूध पीना छोड़ देता है। एंड कैन डेवलप एट एनी टाइम, और किसी भी वक्त डेवलप हो सकती है, पैदा हो सकती है। ड्यूरिंग अ चाइल्ड ग्रोइंग ईयर्स, बच्चे की नशोनुमा के सालों के दौरान। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसकी डेफिनेशन में ये लाइंस ऐड कर सकते हैं। इन लाइंस का मतलब ये है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो 12 माह की उम्र के बच्चे को लाहक होती है जब वो माँ का दूध छोड़ देता है, और ग्रोइंग ईयर्स में, बच्चे की नशोनुमा के सालों में ये किसी भी वक्त बाद में भी लाहक हो सकती है अगर जिस्म में प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन ग़िज़ा के ज़रिए जिस्म में काफ़ी मिकदार में नहीं जा रही है। इसके साथ एक इन्फॉर्मेशन आप ये भी ऐड ऑन कर सकते हैं कि चिल्ड्रन में ग्रो टू नॉर्मल हाइट, बच्चे अपने नॉर्मल कदो कामत के साथ, नॉर्मल हाइट के साथ इस बीमारी में ग्रो कर सकते हैं, बट आर एबनॉर्मली थिन, लेकिन गैर मामूली तौर पर पतले होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने पिक्चर मौजूद है, आप इस पिक्चर में एनालाइज कर सकते हैं। ये बच्चा, इसकी ग्रोथ इस तरह से है कि इसकी हाइट नॉर्मल है, लेकिन ये गैर मामूली तौर पर एबनॉर्मली थिन है, बहुत ज़्यादा पतला है, और उसकी वजह प्रोटीन की कमी है, क्वाशियर कोर की बीमारी है। अब आइए, अब हम देखते हैं दूसरी बीमारी, दूसरी खराबी, दूसरा आर्जा, दूसरा डिसऑर्डर क्या है। मेरास्मस। मेरास्मस क्या है, आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। डिफाइन मेरास्मस, व्हाट इज मेरास्मस, तो आप इसका जवाब यूं लिख सकते हैं, इट डेवेलप्स बिटवीन द एज ऑफ 6 months to 1 year। ये किसी भी वक्त वाकया हो सकती है 6 माह से लेकर 1 साल की उम्र के दौरान बच्चों में। एंड पेशेंट लॉस ऑल देयर बॉडी फैट, और मरीज के जिस्म में जितनी फैट है, जितनी चर्बी है, जितनी चिकनाई है, वो खत्म हो जाती है। एंड मसल स्ट्रेंथ, और उसके मसल्स की ताकत भी खत्म हो जाती है, मजबूती भी कम हो जाती है। एंड एक्वायर अ स्केलेटल अपीयरेंस, और दिखने में यूं दिखाई देता है कि जैसे कोई ढांचा है, हड्डियों का बंजर है। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये डेफिनेशन के जवाब में इन 2 लाइनों के साथ एक लाइन और भी ऐड करनी होगी, और वो आप ये ऐड कर सकते हैं, चिल्ड्रन शो, यहाँ पे एन लिख लीजिए, चिल्ड्रन शो पुअर ग्रोथ एंड लुक स्मॉल फ्रॉम देयर एज। इस बीमारी से मुतासिरा जो बच्चे हैं उनमें नशोनुमा का अमल मुतासिर होता है, कम होता है, अपनी उम्र से छोटे दिखाई देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक था। आज का लेक्चर दरअसल ग़िज़ाइयत की खराबी से ताल्लुक़ रखता है, और आज हमने कुछ नए मौज़ूआत पर डिस्कशन की। यकीनन इन कीमती मालूमात के ज़रिए से आप अपने नॉलेज को इन्हेंस भी करेंगे और आप इन तमाम बातों को ज़हन नशीं भी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम मौज़ूआत जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, हर किस्म के सवालात के पहलुओं से आपने तैयार करने होते हैं।
کوئی بھی ٹاپک جو آپ کو پڑھایا جاتا ہے وہ شارٹ، لانگ اور MCQ کی فارم میں آپ کے ایگزامینیشن میں پوچھا جا سکتا ہے. اس لیے آپ نے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے آبجیکٹو ٹائپ کویسچن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، سبجیکٹو ٹائپ کویسچن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس لیکچر کو میمورائز کرنا ہے، لرن کرنا ہے اور نوٹ بک پر نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. مجھے امید ہے آپ نے یہ لیکچر اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلے لیکچر تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.